إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، اور اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے، کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور بڑا کیا۔ اس آیت کا پہلا حصہ کل کے درس میں بیان ہوا، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ احسان کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسی نیکی جس سے بدلے کی امید نہ ہو، نیکی کر کے اس سے بدلے کی امید نہ رکھنا کہ یہ شخص میرے ساتھ اس کے بدلے میں نیکی کرے گا، تو اسے احسان کہا جاتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا کہ احسان کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے احسان یہ نہیں ہے کہ والدین نے میری پرورش کی ہے، میں والدین کی خدمت کروں، والدین نے مجھے پڑھایا ہے، میں والدین کی اطاعت کروں، والدین نے مجھ پر اتنے خرچ کیے ہیں، میں والدین پہ اتنا خرچ کر دوں۔ فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ احسان یہ ہے کہ والدین نے اگر تجھ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور تو اپنی ساری زندگی کی پونجی والدین کے قدموں میں لٹا دے، یہ ہے احسان۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرو۔ فرمایا جب اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، والدین بڑھاپے کی سرحد پر قدم رکھتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، احدہما او کلاہما، والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، یا ان میں سے تیرے پاس اس وقت موجود بوڑھا والد ہے یا بوڑھی والدہ ہے اور ایک دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت والدین کے ساتھ تیرا حسن سلوک اور والدین کے ساتھ تیرا تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ چونکہ بڑھاپے کے اندر عام طور پر مزاج انسان کا بدل جاتا ہے، قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے عادات اور مزاج بھی بدل جاتے ہیں۔ وہی والدہ اور وہی والد جو تیرے بچپن میں پوری رات تیرے لیے جاگ لیا کرتے تھے اور اس جاگنے میں انہیں کبھی بھی کچھ برا محسوس نہیں ہوتا تھا، پوری رات تجھے لے کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر تجھے تیری پرورش کرنے میں، تجھے پڑھانے میں، لکھوانے میں پورا دن سخت گرمی کے سامنے، سورج کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مزدوری کر کے تیری ضروریات پوری کرتے تھے۔ کبھی ان کے مزاج میں، کبھی ان کی طبیعت میں تیرے خلاف غصہ نہیں آیا، کیونکہ وہ عمر ان کی جوانی کی تھی، وہ عمر ان کی ایسی تھی کہ اس میں وہ تیرے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ تو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تیرے پاس ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اب وہ والی جوانی نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، وہ قوت نہیں رہی، اور اب جو ہے وہ اعضاء کمزور ہو گئے، تو لازمی بات ہے اس سے
طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر سختی بھی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، عدم برداشت بھی آ جاتی ہے۔ یہ فطرتاً ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ ورنہ والد اور والدہ یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ اولاد کے لیے مرتے تو مر جائیں لیکن اولاد پر گزن نہیں آنے دیتے، اولاد پر تکلیف نہیں آنے دیتے۔ بوڑھے ہو جائیں، بالکل ان کی جان پہ بن پڑے تو تب بھی اولاد کے لیے اچھائی ہی سوچتے ہیں، تب بھی اولاد کی سہولت اور آسانی سوچتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ فطرتاً طبعاً جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی عادت، ان کا مزاج، ان کا لہجہ بدل جائے تو کوئی بات نہیں۔ والدہ ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، والد ہے یا وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، مزاج بدل جائے کوئی بات نہیں، طبیعت میں سختی آ جائے کوئی بات نہیں، زبان میں سختی آ جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ تیرے والدین ہیں اور تجھے انتہائی مشقت سے انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، پرورش کی ہے۔ اب جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، ان کے مزاج میں اگر سختی آ گئی تو اب تجھے برداشت کرنا ہے۔ تو نے اپنے بچپن کو دیکھنا ہے کہ میں بچپن میں کیسا تھا، پوری رات جگا رکھتا تھا ان کو، اور اپنی ایسی ضروریات جو بظاہر والدین کے لیے پوری کرنی مشکل ہوتی تھی لیکن ضروریات کو پوری کر دیتے تھے۔ اب اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اب اگر یہ کمزور ہو چکے تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ تو نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ اور بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے کا اجر بھی اللہ نے بہت بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یعنی بوڑھے والدین کی خدمت میں ڈائریکٹ جنت ہے، سیدھی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت میں کم بدلے پر راضی ہی نہیں ہوتا۔ اس والدین کے فرما بردار بیٹے یا بیٹی کو، اس اولاد کو والدین کی خدمت کے عوض میں اللہ تعالیٰ سیدھا جنت دیتا ہے، اور بلا کر اللہ جنت دیتا ہے، اعلان کر کے اللہ جنت دیتا ہے۔ تو بڑھاپے میں اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کا اللہ نے اجر بہت بڑھا دیا۔ فرمایا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، والد ہے، والدہ ہے، یا دونوں ہیں تیرے پاس، مزاج میں سختی آ گئی، طبیعت میں تبدیلی آ گئی، زبان میں شدت آ گئی، تو ایسی بات بھی بسا اوقات والدین کہہ دیتے ہیں جو سننے والے کو اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا اگر ایسی بات بھی کہہ دیں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، بات وہ ایسی کہہ دے تو آگے سے منہ نہیں چڑھانا، ان کے سامنے ڈٹ کے نہیں کھڑے ہو جانا، اونچی آواز سے نہیں بولنا، اور والدین کو سنانا نہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان میں اف واحد وہ کلمہ ہے جس میں کم سے کم اذیت ہے۔ کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے عربی زبان میں جو کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ اف۔ فرمایا اف نہ کہو، والدین کو اف نہ کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے، جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ زبان سے نہیں بولتا تو اپنے جسمانی اعضاء سے ناک چڑھا لیتا ہے، آنکھیں نکال لیتا ہے، لہجے کے اندر سختی لے آتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ کلمات بھی، یہ بھی اف کے معنی میں ہے۔ یوں بھی نہ کہو، جو بات والد نے کہہ دی، والدہ نے کہہ دی، سخت ہی بات کیوں نہ ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف تک نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کے بعد ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ یوں نہیں کہنا ابا جی آپ کو نہیں پتا ہے، آپ تو یہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ کتنی سختی سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکنا مت۔ والدین کو جھڑک دیا تو رب کا عرش کانپ جاتا ہے۔ کسی بھی موقع پر والدین سے کوئی سخت بات
اگر ان کے منہ سے نکل جاتی ہے جھڑکنا مت۔ حدیث پاک کے اندر اکبر الکبائر میں سے یہ لکھا ہوا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ظاہر ہے جھڑکنا نافرمانی ہے، تو یہ اکبر الکبائر ہے، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین۔ حدیث میں بھی جو اکبر الکبائر ذکر کیے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، جس سے والدین کے دل ٹوٹ جائیں، ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا، بالکل جھک جانا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ بندہ، وہ بیٹا، وہ بیٹی جنہیں ہمیشہ والدین کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہو۔ میں نے یوں کر دیا تو والد یا والدہ ناراض ہو جائیں گے، میں نے یوں کر دیا تو والد کو برا لگے گا، والدہ کو برا لگے گا۔ ایسا جوان بیٹا خوش نصیب ہے، اور بدبخت ہے وہ اولاد کہ جس کی ناراضگی سے والدین ڈرتے ہوں۔ میں نے یوں کیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اب اس پہ شباب ہے، اس پہ جوانی ہے، کماتا یہ ہے، کھلاتا یہ ہے، سب کچھ لے کے یہ آتا ہے۔ والد ڈر رہا ہو کہ میں نے اگر یوں کر دیا تو میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، والدہ ڈر رہی ہے میں نے یوں کیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، اور یہ بوڑھے والدین بیٹے کے ڈر سے سہم کر بیٹے کے گھر میں زندگی گزاریں تو سب سے بڑا بدبخت بیٹا ہے کہ اس سے اس کے والدین ڈر رہے ہیں، اس کی طبیعت سے اس کے والدین محتاط ہو رہے ہیں، اس کے مزاج سے اس کے والدین پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، اور آج یہ عام ہو رہا ہے، عام گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ صاحب جو ہے وہ والدین کو کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں ہے، اور والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ والدین جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور کئی بار ایسے لوگ آتے بھی ہیں، استاد جی آپ کے پاس جمعہ پڑھتا ہے یا آپ کے پاس بیٹھتا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ یوں کرتا ہے، آپ اسے سمجھا دیں۔ یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ والدین محتاط رہیں جی، بیٹا حضور کی جو ہے وہ مزاج بدل جائیں گے، تیور بدل جائیں گے، بیٹے کی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، نازک طبیعت کا مالک ہے، پال کر جو لاتا ہے، کما کر جو لاتا ہے۔ ارے ذرا سوچ تو صحیح، اب تو تنومن جوان ہے، اب تو تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تیری رگوں میں جوان خون دوڑ رہا ہے، اور تیرے سامنے ساری دنیا تیرے ماتحت ہو گئی۔ اس وقت کو بھی یاد کرنا کہ جب تو اپنے منہ سے کھانا مانگ بھی نہیں سکتا تھا، جب تجھے کہیں کوئی مچھر وغیرہ کاٹ لے تو اظہار نہیں کر سکتا تھا، تو ماں تیری حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ بیٹے کو کوئی تکلیف ہوگی۔ تو رات کو سردیوں کی شام کے اندر، سردیوں کی رات میں بستر پر پیشاب کر لیتا تھا تو والدہ تجھے اٹھا کر خشک کرتی تھی اور خود تیری گیلی جگہ پہ پہنچ جاتی تھی۔ ایک صاحب نے اپنے والدین کو عمرہ کرایا، طواف کرایا، اور کندھے پہ اٹھا کر طواف کرایا، ایک نہیں کئی طواف کروائے، اور پھر کہنے لگا کہ اب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ کہنے والے نے کہا ہرگز نہیں، تیری والدہ کا حق یوں ہی ادا ہو گیا کہ تو نے 1 2 4 طواف جو ہے وہ والدہ کو اٹھا کر کرا دیا۔ یہ تو والدہ کی ایک اس رات کا حق ادا نہیں ہوا جب تو بخار میں تپ رہا تھا اور تیری والدہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے گود میں رکھ کے ساری رات بیٹھی رہی، صبح ہو گئی، تو نے تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اگر ایسی بات والدین کہہ دیں سخت بات، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ضروری نہیں ہے کہ تو آگے سے ان کو پڑھ جائے، سنانے لگ جائے، یا جو ہے وہ تیوری چڑھا لے، ناک چڑھا لے، آنکھیں نکالے، گھر سے غصے سے نکل جائے، نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدہ بات کہتی ہے اس کی بات اچھی نہیں لگی، والد بات کہتا ہے اس کی بات اچھی نہیں لگی، تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بالکل خاموشی سے بول، اگر بولنا ہی ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ بول، دب جاؤ ان کے سامنے، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بالکل دب جا، اور ایسے بات کہہ دے کہ جس سے والدین کو تکلیف نہ پہنچے۔
واحفظ لہما جناح الذل. انشاءاللہ کل کے درس میں. الحمدللہ.